ایک ایسا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک ایسا ظالم جس نے اللہ کے نبی کو آگ میں پھینکا، ایک ایسا غرور جس نے آسمانوں سے لڑنے کی ٹھانی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کے لیے نہ کوئی لشکر بھیجا، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی آندھی، بلکہ اس کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق کو بھیجا، ایک مچھر۔ اور اسی ایک مچھر نے اس زمین کے سب سے طاقتور بادشاہ کو ذلت کی موت دی۔ آج ہم وہ کہانی سنیں گے جو غرور کے انجام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت 258 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ یہ شخص تھا نمرود۔ تاریخ الطبری اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود بابل کا وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت دجلہ و فرات کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے محل کی دیواریں آسمانوں کو چھوتی تھیں، اس کے لشکر افق تک پھیلے ہوئے تھے، اور اس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، میں ہی خدا ہوں۔ تاریخ الطبری کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو نمرود کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ دربار سجا، تخت پر نمرود بیٹھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ نمرود نے تکبر سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے قہقہا لگایا اور دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا اور بولا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 258 کے مطابق فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، دربار میں سناٹا چھا گیا، لیکن غرور نے اسے جھکنے نہ دیا اور اس نے حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بابل کی سرزمین پر ایک عظیم الشان آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پرندے اس کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہ کرتے، اتنی گرم لپٹیں کہ قریب کھڑے لوگوں کے چہرے جھلس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت 69 میں فرمایا، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم باہر آ گئے تو اس کا غرور مزید بڑھ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانہ خوف بھی پیدا ہو گیا، وہ خوف جو ظالموں کو اپنے انجام سے پہلے ستاتا ہے۔ تاریخ الطبری اور تفسیر القرطبی کے مطابق نمرود کی ہٹ دھرمی یہاں ختم نہ ہوئی۔ اس نے سوچا، اگر ابراہیم کا رب آسمان پر ہے تو میں آسمان پر جا کر اس سے لڑوں گا۔ اس نے اپنے کاریگروں کو حکم دیا، ایک بہت بڑا صندوق بنایا گیا، 4 بڑے عقاب پکڑے گئے، انہیں صندوق کے ساتھ باندھا گیا، اور نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس صندوق میں بیٹھ گیا۔ عقاب اوپر اڑے، صندوق آسمان کی طرف بلند ہوا، لیکن وہ آسمانوں تک نہ پہنچ سکا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب وہ واپس زمین پر اترا تو اس کا غرور اور بھی بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور آسمان کی طرف تیر چلائے۔ اللہ نے چاہا تو کچھ تیر خون میں لت پت واپس آئے، اور نمرود نے سمجھا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ یہ اس کے غرور کی انتہا تھی۔ تفسیر ابن کثیر اور تاریخ الطبری کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس متکبر بادشاہ کے لیے ایک ایسی سزا تجویز فرمائی جو قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے سبق بن جائے۔ اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا، لشکروں کی وہ تعداد جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وہ مچھر نمرود کے پورے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔
हजारों सिपाही तड़प तड़प कर मर गए। लश्कर तहस नहस हो गया। लेकिन नमरूद को अल्लाह ने अभी और अजाब देना था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक मच्छर नमरूद के नथने में दाखिल हो गया। वो अंदर घुसता चला गया, नाक से दिमाग की तरफ, और फिर शुरू हुई इस जालिम बादशाह की असल सज़ा। तफसीरुल कुर्तबी और तारीख़ तबरी के मुताबिक वो मच्छर नमरूद के दिमाग में चलता रहा और नमरूद का दर्द बढ़ता रहा। वो तड़पता, चीखता, अपना सर दीवारों से मारता। उसके दरबारी हैरान थे। वो बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, एक मच्छर के सामने बेबस था। दर्द से कुछ आराम सिर्फ तब मिलता जब कोई उसके सर पर जोर से ज़र्ब लगाता। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नमरूद के दरबार में एक खादिम का मुस्तकिल काम ये हो गया कि वो हथौड़े से नमरूद के सर पर मारता रहे। वो बादशाह जिसके सामने लश्कर झुकते थे, अब एक खादिम का मोहताज था। तारीख़ तबरी के मुताबिक ये अजाब 40 दिन तक जारी रहा और कुछ रिवायात में 400 साल का जिक्र भी मिलता है। यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला मुकम्मल हुआ और नमरूद इसी जिल्लत की हालत में मर गया। वो बादशाह जिसने कहा था मैं खुदा हूँ, एक मच्छर के हाथों ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए 3 बड़े सबक हैं। पहला सबक, अल्लाह किसी को भी सज़ा देने के लिए बड़े लश्कर का मोहताज नहीं। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मिसाल दे मच्छर की या उससे भी छोटी चीज़ की। दूसरा सबक, गुरूर और तकब्बुर हमेशा जिल्लत पर ख़त्म होता है। नमरूद के पास लश्कर थे, खजाने थे, ताकत थी, लेकिन अल्लाह के सामने ये सब कुछ एक मच्छर से भी कमतर था। तीसरा सबक, अल्लाह के नबियों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम हमेशा तबाही है। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन आग ठंडी हो गई और नमरूद खुद जल गया। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में उठाएगा। आज भी दुनिया में नमरूद जैसे लोग मौजूद हैं जो ताकत के नशे में खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि अल्लाह का फैसला हमेशा आता है और हमेशा हक की जीत होती है। अल्लाह हम सबको गुरूर और तकब्बुर से बचाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा साबित कदम ईमान अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।